السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام حسن سیرت کے ساتھ میں ہوں اکرم حریری۔ آج کی گفتگو میں شامل کریں گے اخلاقیات کیا ہے اور گفتگو کیا ہوتی ہے۔ سامعین محترم، انسان کی عظمت اسی میں ہے اور اس کی پہچان بھی اسی میں ہے کہ اس کا بولنے کا انداز کیسا ہے، اس کے اخلاقیات کس طرح ہیں۔ اور یہ اتنی عظیم بات ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ انی بعثت معلما، کہ مجھے استاد بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اور استاد کس چیز کا؟ لأتمم صالح الاخلاق، تاکہ جتنے بھی درست اخلاقیات ہیں، عادات ہیں، میں ان کی اصلاح کر جاؤں۔ اور دوسری روایت میں پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں ان کی تکمیل کر جاؤں۔ اور اللہ رب العزت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، جسے اسوہ کامل کہا گیا، جس کی اطاعت اور فرما برداری کو واجب قرار دیا گیا، جن کے اخلاقیات کو اعلیٰ نمونہ کہا گیا، اس کے بارے میں قرآن کریم نے یہ شہادت دی۔ فرمان باری تعالیٰ اس طرح ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کیا ہیں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام کے جتنے بھی اخلاقیات ہیں وہ سارے کے سارے قرآن حکیم میں ہیں۔ گویا کہ اللہ کے احکامات، اللہ رب العزت کی تعلیمات، وحی الہی قرآن حکیم کا مجموعہ وہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات ہیں۔ دوسرے معنوں میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآنی تعلیمات کے آپ علیہ صلاۃ والسلام مفسر ہیں، قرآنی تعلیمات کے آپ علیہ صلاۃ والسلام عمل کرنے والے ہیں، اور اپنی امت کو قرآن حکیم کی حکمت کو اور اس کی تزکیہ کو سمجھانے والے ہیں۔ تو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو، آپ کے ایک ایک فرمان کو اخلاقیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور جب بات کی جائے اس کی لغوی اصطلاحات کے بارے میں، تو جب بھی اخلاقیات کا ہم نام سنتے ہیں تو اس سے مراد ہماری تمام تر عادات ہوتی ہیں، ہمارا عمل ہوتا ہے، ہمارے معاملات ہوتے ہیں۔ اور بحیثیت مسلمان ہمیں پیغمبر کامل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادت مبارکہ کو، آپ کے ایک ایک اسوہ حسنہ کو، آپ کے ایک ایک اخلاق کو اپنانا ہماری مجبوری بھی ہے اور ہمارا اعزاز بھی ہے، اور ہمارے لیے اللہ رب العزت کے احکامات بھی ہیں۔ آپ علیہ صلاۃ والسلام کے بارے میں خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا اخلاق ہی تھا کہ دور دراز سے لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آتے، آپ سے ملتے، آپ کو دیکھتے تو آپ کے اخلاق کے گرویدہ ہو جاتے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ اخلاقیات کے سخت ہوتے، آپ کی گفتگو سخت ہوتی، آپ کا رویہ بے اعتنائی والا ہوتا، تو یہ لوگ آپ کے گرد جھمکٹا بنا کے آپ کے پروانوں کی طرح آپ کے گرد نہ گھومتے۔ تو گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاقیات ہی ہیں کہ آپ کے مخالفین بھی چھپ چھپ کر کے آپ علیہ صلاۃ والسلام کی عادات مبارکہ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ آپ کے بڑے بڑے مخالفین بھی اپنی تنہائی کی مجلسوں میں، اپنے یاروں اور دوستوں میں، اپنی محفلوں میں پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، وہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیمی کی حالت میں اس دنیا میں نمودار ہوئے،
اللہ رب العزت نے انہیں زندگی دی، اور اس کے بعد اللہ نے ان کے مقام کو اس قدر بلند فرمایا کہ شاید ہی بلکہ حقیقت میں اللہ رب العزت کے بعد کسی اور کا مقام نہیں ہو سکتا، تو وہ صرف اور صرف آپ کے اخلاقیات ہیں۔ اس لیے یہ کائناتی سچائی ہے کہ انسان کو اگر عظمت ملتی ہے تو اس کے کردار کی وجہ سے ملتی ہے، اس کے اسوہ حسنہ سے ملتی ہے، اس کی عادات سے ملتی ہے، اس کے حسن سیرت سے ملتی ہے، وگرنہ کتنے ہی بڑے بڑے لوگ ہیں جو مال و دولت بھی رکھنے والے ہوتے ہیں، جاہ و جلال والے بھی ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان کے بارے میں یہ کمنٹس پاس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا بد اخلاق ہے، گویا کہ ان کے رویے درست نہیں، ان کا بول چال درست نہیں، ان کے معاملات درست نہیں، ان کے کل اخلاقیات وہ سوالیہ نشان ہیں، جو کہ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایک ایک اخلاق حسنہ کو سیکھتے ہوئے اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو، اپنی عادات کو سنوارنا اور بنانا چاہیے۔ یہیں سے ہماری حسن سیرت بنے گی، اور یہیں سے ہمارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے اعزازات جو ہے وہ ہم اس کو حاصل کرنے کے جو ہے وہ قابل بن جائیں گے۔ اور اس کا مقام کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ایمان والے مومن ہیں، فرمایا کہ ان میں سب سے کامل ایمان والے وہ حضرات ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ اس سے تو کمال ہی ہمیں سبق ملتا ہے کہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نقل کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی بھی ایسی چیز نہیں اسکل من، فرمایا کہ من حسن الخلق، اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی اللہ کے ہاں کوئی بھی جو ہے وہ عمل نہیں۔ گویا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ وزنی عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حسن اخلاق ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سیرت میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک خاتون ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا کہ وہ ایک خاتون ہے، رات بھر قیام بھی کرتی ہے، اللہ اکبر، دن کو روزہ بھی رکھتی ہے، لیکن صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک ایسی حرکت ہے، اس کا ایک ایسا سماجی پہلو ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس کے اخلاق سے، اس کی عادات سے، اس کے رویوں سے اس کے پڑوسی بہت تنگ ہیں۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا معاملہ خیر پر نہیں اور وہ جہنم میں جانے والی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک ایسی خاتون کا تذکرہ کیا گیا، فرمایا کہ رات کو قیام تو نہیں کر سکتی، البتہ فرض نمازوں کو ادا کرنے والی ہے۔ اس طرح جو فرض روزے ہیں ان کو رکھنے والی ہے، نوافل روزے نہیں رکھ سکتی، معمولی سا صدقہ و خیرات کرنے والی ہے، لیکن اس کی ایک خوبی ہے جو کہ قابل بیاں ہے، قابل مشہور ہے، اور وہ خوبی کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے پڑوسی، اس کے تعلق والے اس کے حسن سیرت سے جو ہے وہ بڑے ہی خوش ہیں۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہیا تدخل فی الجنہ، فرمایا کہ یہ خاتون جنت میں جائے گی، اور کس وجہ سے اس کو جنتی قرار دیا گیا؟ اور اس سے پہلے والی خاتون جو بڑے ہی نام اعمال رکھنے والی ہے، بڑے عمل کرنے والی ہے، رات کو قیام کرنے والی ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا معاملہ خیر پر نہیں، یہ جہنم میں جانے والی ہے۔ تو اس میں بنیادی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ حسن سیرت ہے۔ گویا کے معاملات میں حسن سیرت، اچھا اخلاق، یہ ہمارے قول و فعل کو اور اس کے نتیجے میں ہونے والی عبادات کو تحفظ اور پروٹیکشن دینے والی ہے۔ اگر ہمارے اخلاقیات اچھے نہیں، ہمارا برتاؤ اچھا نہیں، ہمارے معاملات اچھے نہیں، تو ہمارے اعمال غارت ہونے والے ہیں، یا ان کی وقت جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، یا ان کو تحفظ ملنے والا نہیں۔ اس لیے
ہمیں پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی ہر حرکت کو، ہر عمل کو سنوارنا ہوگا۔ ڈی جی خان میں جو ترقیاتی کام ہم نے دیکھا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ سردار عثمان خان نے اقتدار میں آ کے پورے پنجاب اور اسپیشلی راجن پور ڈی جی خان کو فوکس کیا۔ این نیوز جو یہاں بڑا اچھا شہر کے لیے ہے، لوکل نیوز کے لیے بڑی پازیٹیو نیوز دینے کے لیے بھی، شہر کے لیے اوورآل ایک اچھی چیز ہے یہ۔ میں بھی ان کو یہاں نواں دفتر بنانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو بی ایم پی کے ساتھ مل کے ہم نے ایک آپریشن بھی کی اور اور بھی ہمیں انٹیلیجنس بھی وہاں سے ملی ہے، انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے۔ جی بالکل، اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان پل ڈاٹ کے اوپر۔ یہاں پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے، بین الصوبائی چیک پوسٹ ہیں، ان کے اوپر چیکنگ مزید مؤثر کی جا رہی ہے۔ ڈی جی خان میں فرسٹ ٹائم اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس دیے ہیں۔ کارڈیالوجی کو وزٹ کیا ہوگا، ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں این ٹی وی کا، اور میرے خیال میں ابھی انیشیل ڈیز ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، تو خوشی کی بات ہے۔ میں آپ کے ادارے این نیوز کی بہت شکر گزار ہوں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پہ کچھ کہنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو این نیوز کا کہ انہوں نے یہاں پہ اپنا اسٹوڈیو ڈی جی خان میں بنایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافقین میں نہیں ہو سکتی، اور ان دو خصلتوں میں فرمایا کہ حسن سیرت ہے اور دوسرا تفقہ فی الدین ہے، دین کے معاملات میں سمجھ بوجھ اور اسی طرح اچھے اخلاق کا ہونا یہ منافقین کی علامت نہیں بلکہ کن کی علامت ہے؟ یہ مومنین کی علامت ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے تاکہ اخلاقیات کو سنوار دوں، اگر ہم مشاہدہ کریں کہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس مشن میں کامیاب ہوئے؟ یقیناً آپ علیہ الصلاۃ والسلام بدرجہ اتم اس مشن میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور اس کا اعتراف نہ صرف اپنوں نے بلکہ اغیار نے کیا کہ وہ ایسی شخصیت آئی کہ جس نے نسلوں بھری عداوت کو اپنے حسن سیرت سے ختم کر دیا، اپنی تعلیمات سے تدریجاً کئی سماجی رویوں کو تبدیل کر دیا جو کہ معاشرے میں ایک تذلیل کی علامت ہوا کرتے تھے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ ابتدا میں وحی کے نزول کے موقع پر اپنی صداقت کا اظہار فرمایا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کو سامنے پیش کیا، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ہے ایک ایسا پیغمبر نصیب ہوا جنہوں نے رب کریم کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھنے سے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا کہ لوگوں میرے کردار کو دیکھیے، اس کے بعد اللہ کے فرمان کو قبول کیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ کے کوہ صفا پہ کھڑے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اعلان فرما رہے ہیں کہ لوگوں اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کی اوٹ سے ایک ایسا لشکر نمودار ہونے والا ہے، نہ صرف وہ نمودار ہوگا بلکہ تم پر حملہ آور ہو کے تمہیں ملیا میٹ بھی کر دے گا، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو تمام لوگوں نے بیک زباں ہو کے یہ کہا، اور اس بات کو تمام سیرت نگاروں نے جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہ صرف تصدیق کریں گے بلکہ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے تو آپ کی شخصیت اور آپ کی کردار اور آپ کے اخلاقیات کا بار بار تجربہ کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے
کہ کوئی موقع ایسا آئے کہ آپ کا جھوٹ پکڑا جائے، آپ سچ بولتے ہوئے نظر نہ آئے، مگر ہر بار آپ کی بات سچی نکلی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک نفسیاتی حربہ تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنایا تاکہ لوگ اللہ کی دعوت کو، اللہ کے پیغام کو قبول کر لیں۔ لیکن کیا ہے کہ وہ ایک اگلی بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا پیغام ان کے سامنے رکھا تو میجورٹی انہوں نے اللہ کے پیغام کو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے منبع ہونے کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والے اللہ کے کلام کو قبول نہ کیا۔ مگر ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کے لیے یہ ایک پیغام دیا کہ اے میری امت کے لوگوں، تمہیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ تمہارا پیغمبر اچھے اخلاقیات کا منبع تھا، نہ صرف تنہائیوں میں بلکہ مجمع عام میں دو ٹوک اعلان فرمایا کرتا تھا کہ لوگوں میرے کردار پر تم انگلی اٹھاؤ اگر تم اٹھا سکنے کی سخت رکھتے ہو۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم نے کئی طرح کے جو ہے وہ تعلیمات ارشاد فرمائیں، جس سے آپ کے اخلاقیات کا اعلیٰ نمونہ ہمارے سامنے ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاقیات کا تذکرہ لوگ کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، ہرقل کے دربار میں پہنچتا ہے اور وہاں پہ ان کو پوچھا جاتا ہے تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاقیات کو وہاں پہ بھی نمایاں فرمایا، اور ان کا ایک قول ہے کہ میرا دل چاہتا تھا کہ آج پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کھل کر جو ہے وہ بولوں، مگر اپنی بے عزتی کی خاطر میں نے وہاں پہ تمام تر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچ کہا۔ حدیبیہ کا موقع ہے اور اسی طرح کئی اور مواقع آتے ہیں کہ لوگ اپنے لوگوں میں جا کے عرض کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، آپ کے اخلاقیات اس قدر مشہور کون ہیں کہ آپ کے پیروکار آپ کی ایک ایک حرکت کے اوپر مر مٹنے کو تیار ہے۔ تو جب اخلاقیات کی بات کی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے انسان کی گفتگو آتی ہے۔ اخلاقیات میں انسان کا بولنا، انسان کا چلنا، اور اس کی جو ہے وہ چاہے زبان سے حرکات ہوں، چاہے وہ جسمانی باڈی لینگویج کی جو ہے وہ زبان بول رہا ہو، تو اس کی گفتگو جو ہے وہ پہلے نمبر پر آتی ہے۔ اور اس کے بارے میں خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ اچھی گفتگو کیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ اچھی گفتگو کرنے کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کیا بیان فرمائی؟ فرمایا جنت میں ایسے محلات ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور باہر سے اندرونی حصہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ ان کی خوبصورتی، ان محلات کی جو ہے وہ عالیشاں ہونے کے بارے میں پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت بیان فرمائی۔ تو ایک صحابی رسول نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ محل کن کے لیے بنائے گئے ہیں جن کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اتنے خوبصورت ہیں کہ باہر کھڑے ہوں تو اندرونی مناظر نظر آتے ہیں اور اگر اندر کھڑے ہوں تو بیرونی خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ 4 باتوں کو بیان فرمایا کہ یہ محلات ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنی گفتگو اچھے انداز سے کرنے والے ہیں، پیارے اور نرم انداز سے گفتگو کرنے والے ہیں، اور اسی طرح لوگوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت قیام کرنے والے ہیں۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لوگ سوئے ہوتے ہیں اور یہ لوگ اللہ رب العزت کے لیے مناجات کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہ گفتگو دشمنوں کو بھی جو ہے وہ گرویدہ بنا دیتی ہے۔ اس لیے تو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین
آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے لوگوں کو منع کرتے تھے کہ کہیں ان کی ملاقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تو وہ ان کی باتوں کو ان کا اثر قبول کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیں گے۔ اور یہی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے جاتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش آئی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ بھی اسی ضمن میں ہے۔ اور آخری بات کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش رو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جب فرعون کے دربار میں بھیجا تو انہیں بھی یہ تنبیہ ارشاد فرمائی کہ وَقُولُوا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اور پھر ہمیں تاریخ بتلاتی ہے، قرآن حکیم کے سیاق و سباق بتلاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوتے ہیں اور فرعون نیست و نبود ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام۔